کیا اب جانتے ہیں کہ آج جو زیادہ تر لوگ ارب پتی ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد مکمل طور پر غریب ہو گئے تھے؟ جی ہاں، یہ پاگل پن لگ سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے۔ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ غربت پیسے کی کمی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذہنی رویہ ہے جسے آپ روزانہ دہراتے ہیں بغیر اس کے کہ آپ کو خود بھی اس کا پتہ ہو، آپ ایک چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ شاید آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس چکر کو توڑوں گا۔ آپ یہ جانیں گے کہ غربت سے کیسے باہر نکلیں، چاہے آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، چاہے آپ کو لگے کہ آپ نے بہت زیادہ وقت ضائع کر لیا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ غریب ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کو ایک بات بتانے دیں جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ آپ غریب ہیں کیونکہ آپ کو اس طرح جینے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے، اور یہ پروگرامنگ اس سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی جب آپ کو پیسہ کیا ہوتا تھا اس کا بھی علم نہیں تھا۔ میں 26 سال کی عمر میں بالکل غربت میں تھا، لفظی طور پر معمولی نوکریوں میں کام کر رہا تھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا جنہیں میں شمار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری خود اعتمادی تقریباً صفر تھی، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی میں سست نہیں تھا، میں محنت کرتا تھا، لیکن جو بھی کماتا وہ میری انگلیوں سے ریت کی طرح نکل جاتا۔ یہ صرف تب تھا جب میں نے ذہنی پیراڈائمز کے بارے میں سوچا کہ ساری بات سمجھ میں آئی۔ پیراڈائمز ایسے جیسے پوشیدہ آپریٹنگ سسٹم ہوں جو آپ کے فیصلوں، جذبات اور عمل کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ سسٹمز آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دماغ میں انسٹال ہو گئے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سرمایہ کاری کرنے سے ڈرا ہے؟ کیا آپ نے کبھی پیسہ بچانے کی کوشش کی ہے لیکن ناکام ہو گئے؟ کیا آپ نے کبھی کچھ نیا شروع کیا بہت جوش و جذبے کے ساتھ اور پھر اسے چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے کبھی سرمایہ کاری کرنے سے ڈرا ہے کیونکہ آپ نے سوچا کہ آپ سب کچھ کھو دیں گے؟ یہ رویے بدترین نظم و ضبط کی کمی نہیں ہے، یہ آپ میں ڈالے گئے پروگرام کا عکس ہے۔ اور جب تک آپ اس بنیاد کو نہیں بدلتے، کوئی بھی کورس، کوئی بھی نوکری، کوئی بھی سال کے آخر میں بونس آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایک بار میں نے اپنے ایک سیمینار میں اٹلانٹا میں 52 سالہ شخص سے ملاقات کی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت کہا، میں اس پر خرچ نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے نہیں ہے، میں کبھی اس معیار کی زندگی نہیں حاصل کر سکوں گا۔ جب وہ اپنی کہانی مکمل کرنے کے بعد خاموش ہوا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو امیر بننے کی اجازت دی؟ وہ خاموش رہا، پھر وہ رونا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو خواب دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ وہ زندگی کو ایسے جیتے ہیں جیسے دولت ایک مخصوص کلب ہو جو صرف منتخب لوگوں کے لیے مخصوص ہو۔ لیکن یہ سنیں، آپ کی بیرونی حقیقت صرف اس بات کا عکس ہے جو آپ کے اندر پروگرام کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا لائق ہیں تو آپ تھوڑا ہی قبول کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ کچھ گندا ہے تو آپ جان بوجھ کر ہر موقع سے بچیں گے جو آپ کو خوشحالی کی طرف لے جا سکے۔ اور یہ ایک عملی مثال ہے، آپ کتنی بار اضافی پیسہ حاصل کرتے ہیں، کوئی بونس، کمیشن، ٹیکس کی واپسی، اور چند دن بعد وہ پیسہ غائب ہو جاتا ہے۔ اپنے اسے غیر ضروری چیزوں پر خرچ کیا، کوئی غیر متوقع واقعہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پیراڈائم کا اثر ہے جو آپ کی حقیقت کو آپ کے یقین کے مطابق ڈھال رہا ہے۔ مجھے ایک مہینہ یاد ہے جب میں نے اپنے پہلے بڑے معاہدے کیے۔ میں نے ایک ہفتے میں اتنا کمایا جتنا میں نے پچھلے 6 مہینوں میں کمایا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ اگلے مہینے میں نے تقریباً سب کچھ گنوا دیا۔ میں خرچ کرنے لگا، غیر ضروری خطرات لینے لگا بغیر کسی منصوبہ بندی کے، کیونکہ اندر سے میں نے ابھی تک یہ نہیں مانا تھا کہ میں وہ کامیاب آدمی ہوں۔ میرا دماغ ابھی تک باب پراکٹر کا غریب تھا، اور جب تک میں اپنی اندرونی تصویر کو نہ بدلوں گا، کامیابی ہمیشہ عارضی ہی رہے گی۔ اس لیے غریبی سے نکلنے کا پہلا قدم، اور یہ قدم ناقابل گفت و شنید ہے، اپنے دماغ کو دوبارہ پروگرام کرنا ہے۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ان جملوں کی شناخت کریں جو آپ پیسوں کے بارے میں بار بار دہراتے ہیں۔ انہیں لکھیں، انہیں بلند آواز میں پڑھیں۔ آپ کو اس ذہنی کوڑے کا اندازہ ہوگا جو آپ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ 2 جان بوجھ کر ایک نیا عقیدہ اپنائیں۔ میں دولت کا حقدار ہوں،
میرے پاس کامیابی کے لیے حکمت ہے۔ میں آسانی سے نئی آمدنی کے ذرائع پیدا کرتا ہوں۔ 3 اس کو ہر دن صبح اور سونے سے پہلے اپنی سوچ میں پختہ کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دماغ نئی سوچوں کے لیے سب سے زیادہ کھلا ہوتا ہے۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے، لیکن باب کیا یہ سب ہے؟ صرف جملے دہرا کر میں امیر ہو جاؤں گا؟ یقینی طور پر نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا واقعی آپ کو امیر بنائے گا۔ ان جملوں کو بار بار دہرانا یہاں تک کہ آپ کا دماغ انہیں سچ ماننے لگے، کیونکہ جب ایسا ہوگا آپ کے فیصلے بدل جائیں گے۔ آپ دوسرے لوگوں سے پہلے خطرات کے ذریعے مواقع دیکھنا شروع کریں گے۔ آپ اس ترقی کو قبول کریں گے جس سے پہلے آپ چھپتے تھے۔ آپ مختلف طریقے سے حرکت کریں گے، مختلف طریقے سے بات کریں گے، مختلف لوگ اپنی طرف متوجہ کریں گے، اور تب کھیل بدل جائے گا۔ دیکھیں جنم کیری کی مثال۔ اداکار۔ شہرت سے پہلے وہ ایک غریب نوجوان تھا جو اپنے خاندان کے ساتھ گاڑی میں رہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے $10 ملین کا چیک لکھا، اداکاری کی خدمات کے لیے، مستقبل کی تاریخوں کے ساتھ۔ اس نے اس کو تصور کیا، اس نے اس پر یقین کیا، اور چند سال بعد اس نے اسی رقم کو ایک فلم کے لیے کمایا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ شاید، لیکن میرے لیے یہ سبب اور اثر ہے۔ اس نے اندر سے تبدیلی کی اور دنیا نے اس کا جواب دیا۔ اس دوران کیا آپ نے کبھی ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے لاٹری جیتی اور چند سالوں میں سب کچھ کھو دیا؟ کیا اپنے مشہور شخصیات کو دیکھا ہے جو قرضوں میں ڈوب گئے حالانکہ وہ لاکھوں کماتے تھے؟ نکولس کیج مثال کے طور پر نے اپنے کیریئر میں $150 ملین سے زیادہ کمائے اور تقریباً سب کچھ کھو دیا فوری فیصلوں اور بے قابو ذہنیت کی وجہ سے۔ مسئلہ کبھی پیسوں میں نہیں تھا، یہ پیراڈائم میں تھا۔ آپ کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے جیسے کوئی شخص جو صرف زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہو، اور اس طرح سوچنا شروع کر دینا چاہیے جیسے کوئی شخص جو جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ یہ حصہ آپ کو گہری تکلیف دے سکتا ہے، لیکن مجھے آپ کو بتانا ہوگا، محنت کرنا دولت کے راستے کا حل نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں تھا، اور مجھے پتا ہے کہ یہ تقریباً کفر لگ سکتا ہے، خاص طور پر اگر اپنے اس بات کو سنا ہو کہ بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے ارد گرد دیکھیں، حقیقی دنیا کو دیکھیں۔ کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو دن میں 12 گھنٹے کام کرتا ہے اور پھر بھی اپنے بل بمشکل ادا کر پاتا ہے؟ کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو ہفتے کے دنوں میں سخت محنت کرتا ہے لیکن کبھی بھی قرض سے باہر نہیں نکل پاتا؟ حقیقت کڑوی ہے لیکن اسے کہنا ضروری ہے۔ صرف جسمانی محنت دولت پیدا کرنے سے متعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مزدور لاکھوں پتی ہوتے، صفائی کرنے والا، فیکٹری کا کارکن، ایپ کے ذریعے سامان پہنچانے والا، یہ سب اپنی تمام توانائی سے کام کرتے ہیں، اور پھر بھی انعام بہت کم ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایسے سسٹمز بناتے ہیں جو ان کی جسمانی موجودگی کے بغیر بھی کام کرتے ہیں، اب وہ اس چیز کے پھل کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے حکمت عملی سے لگایا تھا، نہ کہ صرف پسینے سے۔ انہوں نے وہ چیز سمجھی جو مجھے سمجھنے میں سال لگے۔ دولت مسلسل محنت سے نہیں آتی، بلکہ مقصد کے ساتھ لگائی گئی ذہانت سے آتی ہے۔ میں نے ایک مرد کو ملاقات کی ایک سیمینار میں جس میں نے اسلام آباد میں شرکت کی تھی، جو مجھ پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ ان کا نام میتھیو تھا۔ وہ 47 سال کے تھے، 3 بچوں کے والد تھے، اور وہ اسکول بس ڈرائیور اور رات کے سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ مختصر وقفوں میں سوتے تھے، جو کچھ ملتا وہ کھاتے تھے، اور مسلسل تھکاوٹ کی حالت میں رہتے تھے۔ جب ہم بات کر رہے تھی اس نے مجھے کچھ ایسا کہا جو مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ باب، میرے بچے مجھے ایک غائب والد کے طور پر یاد رکھیں گے، حالانکہ میں نے اپنی تمام تر کوششیں دے دیں۔ اور پھر میں نے اس سے ایسا سوال کیا جس نے اس کی زندگی بدل دی، کیا تم اپنے پاس موجود تھوڑی سی وقت کو اس دائرے سے باہر نکلنے کے لیے استعمال کر رہے ہو، یا صرف اس کے وزن سے آرام کرنے کے لیے؟ خاموشی۔ اسے سمجھ آ گیا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ وہ جال میں پھنس چکا ہے۔ اس کا آرام دراصل قید کا حصہ تھا۔ اگلے ہفتے اس نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا شروع کیا، ایک پرانے موبائل فون اور عوامی انٹرنیٹ کے ذریعے۔ 6 مہینے بعد اس نے ایک سادہ پروڈکٹ لانچ کی، ایک ای بک جو جائیداد کی حفاظت پر تھی۔ 2 سال بعد اس نے دونوں نوکریاں چھوڑ دیں۔ اس نے اپنا وقت بیچنا چھوڑ دیا۔
اس نے مواقع تخلیق کرنا شروع کیا۔ یہی اصل بات ہے۔ تمہیں پیسہ کمانے کے لیے اپنی زندگی کا وقت نہیں بیچنا چاہیے۔ تمہیں تخلیق کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، سوچنے کے لیے، دنیا کی خدمت کرنے کے لیے، کچھ ایسا جو تمہاری جسمانی طاقت سے آگے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، تم ہر ہفتے اپنے کچھ ایسا بنانے کے لیے کتنے گھنٹے خرچ کرتے ہو؟ تم اپنے فون پر کتنے گھنٹے ویڈیوز دیکھنے، سوشل میڈیا پر اسکرول کرنے میں ضائع کرتے ہو؟ اور کتنے گھنٹے تم سیکھنے میں سرمایہ کاری کرتے ہو کہ کیسے بیچنا ہے، کیسے سرمایہ کاری کرنی ہے، کیسے بڑھنا ہے؟ یہاں ایک اور جال ہے، پیچیدگی کا خوف۔ تم شاید سوچ رہے ہو، لیکن مجھے کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں آتا، میں انٹرنیٹ پر اچھا نہیں ہوں، میں نے کبھی کاروبار شروع نہیں کیا۔ مجھے ایک راز بتاؤ، کوئی بھی اس علم کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ میں خود، جب میں نے اپنا پہلا کاروبار شروع کیا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ میرے پاس صرف ایک سچائی تھی، مجھے اپنی حالت سے باہر نکلنا تھا، اور یہ درد عمل میں بدل گیا۔ میں رات دیر تک کتابیں پڑھتا تھا، میں ان لوگوں کو فون کرتا تھا جو مجھے نہیں جانتے تھے، میں او نہیں سنتا تھا، او نہیں کے بعد، لیکن میں چلتا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب تک میں اپنا وقت بیچ رہا ہوں، میرا وقت ہر سال کم قیمتی ہو جائے گا۔ اور یہی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ 20-30 سال ایک ہی کام میں گزارتے ہیں، اور آخرکار کسی نوجوان، سستے، زیادہ ایڈجسٹ ہونے والے شخص کے ہاتھوں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صرف محنت کرنا کافی نہیں ہے، تمہیں ذہانت سے کام کرنا ہوگا۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ اپنے فارغ وقت کو آزادی کے آلے کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے، نہ کہ ایک فرار کے طور پر۔ تمہیں یہ سوچنا چھوڑ دینا ہوگا کہ کوئی تمہیں بچائے گا، حکومت تمہارا باس، اگلی تنخواہ میں اضافہ میں نہیں کروں گا، کوئی نہیں کرے گا۔ صرف تم خود اس چکر کو توڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ کیا تمہیں ایک حقیقی مثال چاہیے؟ گلوکارہ سیاہ شہرت سے پہلے وہ ویٹر کے طور پر کام کرتی تھیں اور ڈپریشن کا شکار تھیں، لیکن جو چیز ان کی زندگی بدلنے والی تھی وہ محنت نہیں تھی، وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے درد کو فن میں بدلنے اور خود کو دوبارہ تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گانے لکھے جنہیں دوسروں نے گایا اور انہیں سے کمائی کی۔ غیر فعال آمدنی، آزادی، ذہانت۔ اسی دوران مائک ٹائسن کے بارے میں سوچو۔ اس نے باکسنگ سے سینکڑوں ملین ڈالر کمائے، اس نے جسم سے خون بہنے تک تربیت کی، لیکن مالی ذہانت کے بغیر، بغیر کسی اسکلنگ، بغیر کسی انتظام کے، اس نے تقریباً سب کچھ کھو دیا، کیونکہ بغیر سمت کے محنت صرف تھکاوٹ ہے۔ اور مزید یہ کہ گیلپ انسٹی ٹیوٹ کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے 85% لوگ اپنی ملازمتوں سے ناخوش ہیں، وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ وقت وہ اس قید میں گزارتے ہیں، اتنا زیادہ وہ خواب دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ تم ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو، اگر تم بالکل ویسا ہی جاری رکھتے ہو جیسا کہ تم ابھی کر رہے ہو، 5 سال بعد تم کہاں ہوگے؟ اپنی آنکھیں بند کرو اور اس کو تصور کرو، اور اگر جو تم نے دیکھا تمہیں بے چین کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بدلنا ضروری ہے۔ ابھی ایک منصوبہ بناؤ، چھوٹے قدموں سے شروع کرو، کچھ نیا سیکھو، اپنا کچھ تخلیق کرو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ محنت کو کافی سمجھنا چھوڑ دو۔ وہ اہم ہے ہاں، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف اس صورت میں کام کرتا ہے جب اسے حکمت سے ہدایت دی جائے۔ حقیقی مالی آزادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنی جسمانی طاقت بیچنا بند کر دیتے ہیں، اور اپنی آئیڈیاز، اپنے نتائج، اپنے اثرات بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ زیادہ کے مستحق ہیں، لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھے ضرورت ہے کہ آپ جو میں ابھی کہوں اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ کو پاسو انکم بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک فیصلہ کی ضرورت ہے۔ دولت۔ زیادہ تر لوگ یہ غلط خیال رکھتے ہیں کہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو پہلے ہی امیر ہیں، ان کے لیے جن کے پاس بڑی سرمایہ کاری ہے یا جنہوں نے وراثت میں دولت حاصل کی ہے۔ لیکن یہ ایک خطرناک جھوٹ ہے، اور یہی اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے لاکھوں لوگ ساری زندگی کمی کے دائرے میں پھنسے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وقت کو پیسوں کے بدلے تبدیل کرنا سیکھا ہے۔
और बस वो काम करते हैं, वो कमाते हैं। वो काम करना छोड़ देते हैं, वो कमाना बंद कर देते हैं। अब मुझे सच सच बताएं, अगर आप 3 महीने के लिए बीमार हो जाएं, तो आपकी आमदनी कितनी देर तक आती रहेगी? और अगर ये 6 महीने तक जारी रहे, और अगर आपको कल नौकरी से निकाल दिया जाए? ज्यादातर लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। और ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक ज़हनी ढांचे का बड़ा रास्त नतीजा है जिसे आपको इतना मसरूफ रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप आज़ादी तख्लीक करने के बारे में सोचने का वक्त ना पाएं। पासू इनकम वो है जब पैसा आना जारी रहता है, चाहे आप अब फ़ाल ना हों। ये जादुई लगता है, लेकिन ये हिसाब किताब पर मबनी है, और इससे भी ज़्यादा ये हिकमत अमली है। मुझे इस लम्हे की बिल्कुल याद है जब मैंने इसको समझा। मैं अभी तक माली तौर पर बहाल हो रहा था, और मैंने इन लोगों को देखना शुरू किया जो सोते हुए पैसा कमा रहे थे। वहां से खेल मेरे लिए बदल गया। मैं सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचना छोड़कर पैसा को मेरे लिए काम करने के बारे में सोचने लगा। ऐसे ज़राए आमदनी बनाने के बारे में सोचना जो मेरे बराह रास्त मेहनत पर इन्हिसार न करे। मैंने छोटे कदमों से शुरू किया, और आपको भी इसी तरह शुरू करना चाहिए। आज कम पैसा कोई इब्तिदाई सरमाया नहीं होने के बावजूद पासू इनकम तख्लीक करने के कई तरीके हैं। मेरी एक तालिबा सारा थी जो 42 साल की इंग्लिश टीचर थी, और उसकी तनख्वाह इसकी माहाना ज़रूरियात को बमुश्किल पूरा करती थी, तकरीबन 7,500 पाकिस्तानी रुपए। इसने वीडियो असबाक रिकॉर्ड करने और उन्हें एक मुफ्त प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का फैसला किया। शुरू में किसी ने इसकी मदद नहीं की, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। 3 माह बाद इसकी एक वीडियो वायरल हो गई। आज वो इन असबाक के लिए हर माह पैसा कमाती है जो इसने 1 साल से ज्यादा पहले रिकॉर्ड किए थे। और अब जानते हैं कि इसने मुझे एक बार क्या कहा, बॉब मैं अभी भी पढ़ाती हूँ, लेकिन अब मैं सोते हुए भी पढ़ाती हूँ। ये आज़ादी है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप एक कोर्स बना सकते हैं, एक ई बुक लिख सकते हैं, एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, एक ऐसा फंड में सरमायाकारी कर सकते हैं जो मुनाफा तकसीम करे। हम मुल्हका मार्केटिंग सीख सकते हैं, एक चैनल बना सकते हैं, एक कम्युनिटी तश्कील दे सकते हैं। लेकिन अब जानते हैं कि बहुत से लोग ये क्यों नहीं करते, क्योंकि वो सही लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, हम तवानाई का इंतजार कर रहे हैं, हम पैसों का इंतजार कर रहे हैं। आपको इसे तख्लीक करना होगा, और मुझे आपको कड़वी सच्चाई बताने दें, वो लम्हा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। आपको पासू इनकम तख्लीक करनी होगी जबकि आप अभी भी फाल निजाम में फंसे हुए हैं। आपको बीज बोए जाने हैं, आपको बीज बोए जाने हैं, चाहे आप थके हुए बैठे हों, क्योंकि यही वो चीज है जो इस बात को यकीनी बनाएगी कि आप एक दिन इज्जत के साथ आराम कर सकेंगे। अब ये सुनिए, चार्ल्स शवाब के एक मुताले ने दिखाया कि 75% पहले नस्ल के लाखपतियों ने अपने दौलत को मुताद्दिद ज़राए आमदनी से बनाया, और उनमें से ज़्यादातर को उनकी मुसलसल मौजूदगी की ज़रूरत नहीं थी। इस दौरान वो जो सिर्फ एक ज़रिया पर इन्हिसार करते हैं, एक वाहिद नौकरी, हमेशा खाई के किनारे पर रहते हैं। वो अपनी जिंदगी ऐसी जीते हैं जैसे वो धागे पर चल रहे हों, हर हुआ के झोंके से डरते हैं जो सब कुछ गिरा दे। क्या आप वाकई अपनी मुस्तकबिल को एक ही तनख्वाह के हवाले करना चाहते हैं? और ये मत कहिए कि लेकिन बॉब में तो 40 साल से ऊपर हूं। ये कोई बहाना नहीं, ये एक फायदा है। आपने दुनिया देखी है, गलतियां की हैं, और आपके पास जिंदगी का तजर्बा है। आपको पता है अब क्या चाहते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि आपको ये भी पता है कि आप क्या मजीद नहीं झेलना चाहते। आपको बस नियत के साथ अमल करने की जरूरत है। याद है जब मैंने लिवर्स बनाने की बात की थी? मेरे साथ सोचें, आप एक ई बुक लिख सकते हैं जो सालों तक बेची जाएगी। आप अपने तजर्बे पर मबनी एक ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम बना सकते हैं। हम उन शेयर्स के बारे में सीख सकते हैं जो माहाना मुनाफा देते हैं। आप एक खुदकार डिजिटल स्टोर बना सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको तसलसल की जरूरत है यकीनन। और सबसे अहम बात यह है कि जिंदगी गुजारने के मोड से तामीर करने के मोड में जाने का फैसला। अब अगर आप अभी भी इस बारे में शक में हैं कि आया ये वाकई काम करता है, तो मुझे आपको एक ऐसी शख्स की कहानी बताने दी जिसने इस उसूल को नजरअंदाज किया।
MC हैमर 90s के सबसे बड़े सितारों में से एक। इसने लाखों कमाए, लेकिन इसने सब कुछ खर्च कर दिया। इसने कोई पासिव इनकम सोर्स नहीं बनाया। वो कंसर्ट्स, मुआहदों और नुमाइश से कमाता था। जब शोहरत खत्म हुई तो सब कुछ खत्म हो गया। वो दिवालिया हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी तमाम दौलत इसकी ज़ाती मौजूदगी पर मुनहसिर थी, और ज़ाती मौजूदगी की अपनी हुदूद हैं। लेकिन जब अब सिस्टम्स, प्रोडक्ट्स और असासे बनाते हैं, वो आपके लिए काम करते रहते हैं, चाहे आप मौजूद ना हो। तो मुझे एक सच्चा सवाल पूछने दें, अगर आप आज मर जाएं, तो आपकी आमदनी का कौन सा हिस्सा कल आपके खानदान के लिए फायदेमंद होगा? अगर जवाब कुछ नहीं, तो फिर वक्त आ चुका है कि आप इसे बदलें, और जल्दी। पासिव इनकम कोई अय्याशी नहीं है। ये एक ढाल है, ये तहफ़्फ़ुज़ है, ये वाहिद हकीकी तरीका है माली आज़ादी हासिल करने का। आपको शुरू करने के लिए करोड़पति होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको करोड़पति बनने के लिए शुरू करना ज़रूरी है, और उसके लिए बेहतरीन वक्त अभी है। आपके पास दुनिया का बेहतरीन आइडिया हो सकता है, आपके पास टैलेंट, तजर्बा और रवाबित हो सकते हैं, लेकिन अगर नाकामी का खौफ आपके दिमाग पर काबू पाले तो इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। और मैं ये बात दिल की गहराई से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सैकड़ों लोगों के साथ होते देखा है। लोग जिनके पास सब कुछ था लेकिन वो रुक गए, वो आगे नहीं बढ़ सके, वो छप गए। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो आज भी इस गुनाह को उठाकर चल रहे हैं कि उन्होंने फैसला क्यों नहीं किया। लेकिन हकीकत यह है कि खौफ आपके साथ पैदा नहीं होता, आपने इसे सीखा है और इसे मजीद तक़वियत दी गई है। बचपन से आप सुनते हैं कि गलती करना बुरा है, कि नाकामी शर्मनाक है, कि फलां ने कारोबार शुरू किया और सब कुछ खो दिया, कि मुस्तकिल नौकरी ज्यादा महफूज है। और फिर आप बड़े हो जाते हैं और आपके दिमाग में एक गैर मरी कोड बन जाता है, बेहतर है कि आप खतरा ना लें, बेहतर है कि आप बड़ी सोच ना रखें, बेहतर है कि आप लाइन से बाहर ना जाएं, और ये कोड आपकी कैद बन जाता है। मुझे आपको कुछ बताने दें जो मेरे साथ हुआ, और ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े झटकों में से एक था। मेरे बतौर मेंटोर के आगाज में मैंने शिकागो में एक कारोबारी ग्रुप के लिए एक मशावरती तजवीज़ तैयार की। मैंने कई दिन तक तैयारी की थी, मैं तैयार था, लेकिन जब मैंने प्रेजेंटेशन मुकम्मल की तो मेज पर बैठे कायद ने मेरी तरफ हिकारत से देखते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये बहुत बुनियादी है, तुम उसके लिए मौजू नहीं हो। इस लम्हे में मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा जिस्म जमा हुआ है। मैं कमरे से शिकस्त खुर्दा बाहर निकला। मैं खामोशी से वापस घर की परवाज पर बैठा खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आप से पूछ रहा था कि क्या ये सब एक गलती थी? क्या मैं खुद को ज्यादा दबा रहा था? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? वो खौफ फिर पूरे जोश से वापस आया, खौफ कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। लेकिन अगले दिन मैंने वही किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। मैंने पूरे तजवीज को दोबारा लिखा, मैंने मजीद मुताला किया और दोबारा उनसे राब्ता किया। मैं दोबारा वहां गया। अब जानते हैं क्या हुआ? मैंने मुआहदा पर दस्तखत कर दिया। इसी रहनुमा ने जाती तौर पर मुझसे माजरत की। इसने कहा, जो आप अभी लाए हैं वो बिल्कुल वही है जो हमें दरकार था। वो अब जानते हैं मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने भी पहले वो नहीं पर रुक कर वापस कदम उठाया है। अपने तनकीद के खौफ से पीछे हट लिया, बेवकूफ नजर आने के खौफ से, अपने आप को बेनकाब करने के खौफ से। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मुस्तकबिल का एक हिस्सा खौफ के हाथों में दे देते हैं। अपने कितनी मौके ज़ाय किए हैं, अपने कितनी ख्यालात को आजमाने से पहले दफन कर दिया है। आपके अंदर कितने ख्वाब छुपे हुए हैं जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको हकीकत में बदलने के लिए हौसला ढूंढ लें। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ की एक तहकीक के मुताबिक 72% लोग जाती या पेशा वराना मंसूबे शुरू नहीं करते क्योंकि वो नाकामी के खौफ से डरते हैं। सबसे दिलचस्प बात, इनमें से ज्यादातर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो किस चीज से डरते हैं।
یہ ایک دھندلا سا احساس تھا لیکن اتنا طاقتور تھا کہ انہیں جمود کا شکار کر دے۔ اور اس دوران وقت گزر رہا ہے۔ کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ زیادہ تر کامیاب لوگوں کے پاس ناکامی کی کہانیاں ہوتی ہیں؟ اسٹیو جابز کو اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ جے کے رولنگ کا کتاب 12 پبلشرز نے مسترد کر دیا، لیکن وہ رکے نہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ناکامی کامیابی کا متبادل نہیں ہے، ناکامی کامیابی کے عمل کا حصہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال بدلنا چاہتا ہوں جو آپ کو روک رہا ہے، اور اگر آپ کوشش کریں اور کامیاب ہو جائیں، اور اگر آپ کا آئیڈیا کامیاب ہو جائے، اور اگر یہ ایک نیا راستہ ہو، حق قطع ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو، آپ کبھی نہیں جانیں گے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک ایسا مشورہ دینا چاہتا ہوں جس نے میری زندگی بدل دی۔ خوف کو اس نشان کے طور پر نہ دیکھیں کہ آپ کو رک جانا چاہیے۔ خوف کو اس نشان کے طور پر دیکھنا شروع کریں کہ آپ ترقی کے راستے پر ہیں۔ زیادہ تر لوگ پیسوں کی کمی کے ساتھ نہیں لڑ رہے، وہ اپنے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں اس سے لڑ رہے ہیں۔ اور یہ دوستو، وہ چیز ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ وہی پرانی روٹین میں پھنسے رہیں گے یا تبدیلی کی ایک نئی زندگی کے لیے چھلانگ لگائیں گے۔ میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک امیر، کامیاب، آزاد شخص کے طور پر تصور کرتے ہیں، کیا آپ اس پر یقین کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو تھوڑی سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا شک جیسے یہ کچھ بہت دور ہو؟ اگر آپ اس شک کو، اس اندرونی مزاحمت کو محسوس کرتے ہیں، تو یہ آپ کی خود تخریبی ہو رہی ہے، اور یہ بے وجہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی خودی کی عکاسی ہے۔ خودی وہ تصور ہے جو آپ اپنے بارے میں رکھتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی بھر کی سیکھ، تجربہ اور محسوسات کی بنیاد پر تیار ہوتا ہے۔ جب آپ نے سنا یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جب آپ کو مسترد کیا گیا، جب آپ ناکام ہوئے، جب آپ نے اپنے آپ کو کسی بہتر شخص سے موازنہ کیا، یہ سب آپ کے بارے میں آپ کے خیالات کی تشکیل کرتا ہے۔ اور یہاں راز ہے، آپ کبھی بھی اس حد کو پار نہیں کریں گے جو آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے لائق ہیں۔ آپ شاید کچھ وقت کے لیے کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن اگر آپ کی خودی اس کے ساتھ نہیں چلتی، تو آپ سب کچھ تباہ کر دیں گے اور نقطہ آغاز پر واپس آ جائیں گے۔ اسی لیے کچھ لوگ زیادہ پیسہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی غریب رہ جاتے ہیں۔ وہ بونس، ترقی یا غیر متوقع پیسہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں، سب کچھ کھو دیتے ہیں، دوبارہ قرض میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ گہرائی میں وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں دیکھتے کہ وہ پیسے کے حقدار ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ صرف کچھ وقت کے لیے کامیاب ہوں۔ میں نے یہ ہوتے ہوئے بہت بار دیکھا ہے، زبردست لوگوں کے ساتھ، اور میں نے یہ اپنے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب میں نے اپنا کاروبار بنانا شروع کیا، اور سب کچھ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پیسہ آ رہا تھا، مواقع آ رہے تھے، لوگ مجھے یقین دے رہے تھے، اور اچانک میں نے شک کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگا، ڈر تھا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، مجھے ڈر تھا کہ میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ میں نے معاہدوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، فیصلوں میں ہچکچاہٹ پیدا کی، اہم دعوتوں کو مسترد کر دیا۔ اس وقت میں ماہانہ تقریباً 28 لاکھ پاکستانی روپے کما رہا تھا، جو کہ تقریباً 16,000 امریکی ڈالر کے برابر تھا، اور وہ مواقع جو میں نے گنوا دیے ان کی قیمت 60 لاکھ پاکستانی روپے تھی، یعنی تقریباً 35,000 امریکی ڈالر۔ لیکن یہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے تباہ ہونے کے قریب تھا، کیونکہ میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ میں اس کامیابی کے لائق ہوں۔ میں واپس نقطہ آغاز پر جا رہا تھا، حالانکہ کامیابی میرے سامنے تھی۔ ایک دن جب میں اکیلا بیٹھا تھا، میں نے ایک کاغذ پر سوال لکھا، میں کون ہوں کہ میں یہ سب کچھ مستحق ہوں؟ جواب فوراً آیا، میں وہی آدمی ہوں جو دیوالیہ ہو چکا تھا، گم ہو چکا تھا، تنہا تھا۔ اس لمحے میں نے سمجھا، میری خود کی تصویر ابھی بھی باب پروکٹر کی ٹوٹی ہوئی تصویر تھی۔ میں ابھی بھی وہ آدمی تھا جو بلز ادا کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، وہ آدمی جو قائد بننے کی عزت نہیں کھو چکا تھا، اور اگر میں نے اسے نہ بدلا تو میں دوبارہ سب کچھ کھو دوں گا۔ حقیقی تبدیلی عمل سے نہیں شروع ہوتی، یہ شناخت سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے ہر دن اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے لکھا کہ میں کون بننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بلند آواز میں پڑھا۔ میں نے خود کو اس جگہ پر دیکھا۔
میں نے آنکھیں بند کر کے گھر دفتر اپنے ارد گرد کے لوگوں جو کپڑے میں پہنتا تھا وہ جگہیں جہاں میں بات کرتا تھا اپنے چہرے کے تاثرات تخیل میں دیکھے، اور میں ہر دن یہ عمل دہراتا رہا یہاں تک کہ میں اندر سے وہ شخص بن گیا جو میں بننا چاہتا تھا۔ تب جا کر دنیا نے وہ چیز منعکس کرنی شروع کی جو میں پہلے ہی اندر تھا۔ اب مجھے ایمانداری سے جواب دیں، جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں کیا آپ ایک کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ خود کو ایک قیمتی شخص کی طرح سلوک کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دماغ میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان پر ویسے ہی توجہ دیتے ہیں جیسے آپ اپنے جسم میں آنے والی چیزوں پر دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ جس طرح سے خود کو دیکھتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کیسے بڑھاپے میں پہنچیں گے، اور آپ کیسے بڑھاپے میں پہنچتے ہیں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کیا حاصل کریں گے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق جو برتاؤ نیورو سائنس کے محققین نے کی تھی نے یہ ظاہر کیا کہ جو لوگ مالی خود اعتمادی میں بلند تھے، یعنی وہ خود کو منظم، قابل اور دولت کے حقدار سمجھتے تھے، ان میں 67% زیادہ امکان تھا کہ وہ بچت کریں، سرمایہ کاری کریں اور مسلسل ترقی کی کوشش کریں، حالانکہ ان کی ابتدائی آمدنی کم تھی، تقریباً 90,000 پاکستانی روپے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کتنا کماتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں کس طرح سوچتے تھے۔ اس کے برعکس ایسے لوگ ہیں جو دولت کماتے ہیں، تقریباً 7 لاکھ پاکستانی روپے، اور پھر بھی غریب کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اندر سے وہ اب بھی اپنے آپ کو ایک جعلساز سمجھتے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ شاید آپ ابھی اس وقت وہی ہیں، اپنے مالی حالات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ اب بھی اپنے آپ کو ایک ایسا شخص جو بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور نہ کہ ایک ایسا شخص جو پہلے ہی بہتر ہو چکا ہے۔ آپ اپنے موجودہ حقیقت کے قیدی نہیں ہیں، آپ اپنے بارے میں جو تصویر رکھتے ہیں اس کے قیدی ہیں۔ اگر آپ اس تصویر کو بدل دیں گے تو آپ کے ارد گرد سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ پیسہ، مواقع، صحیح لوگ، سب کچھ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ شعوری طور پر اپنے دماغ پر قابو پانے کا فیصلہ کریں گے۔ اب اگر یہ مواد آپ کو متاثر کرتا ہے، اگر اس نے آپ کو سوچنے، محسوس کرنے، یہاں تک کہ کچھ ایسی چیزیں دیکھنے پر مجبور کیا جو آپ کے اندر چھپی ہوئی تھی، تو آپ نے پہلے ہی پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو دیکھیں جو آپ کی اسکرین پر اگلا آ رہا ہے، وہاں آپ اپنی حکمت کی ترقی میں ایک اور قدم اٹھائیں گے اور اپنے موجودہ آپ سے 1% بہتر ہو جائیں گے۔ یہاں میرے ساتھ ہونے کا شکریہ۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اگلی ویڈیو میں۔